تو کل آپ نے دیکھا ہوگا جو ہارون آباد میں تھے کہ کل اپنی الیکشن مہم کا آغاز کیا، الحمدللہ بڑا اچھا دوستوں کا رسپانس تھا، لیکن ابھی تک جو ہے نا یہ ایک فضا جو ہے بردود ہے الیکشنز کے بارے میں، کوئی کہہ رہا ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہے۔ ہمیں امید ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں گے، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ یہ صاف اور شفاف طریقے سے ہوں گے۔ اور دوسری بات، قومی اور ملکی لیول سے بات کرنے تک پہلے بات کروں گا، یہ ہمارا ایک مرکز ہے کہ آپس میں اختلاف کے بغیر صاف اور شفاف طریقے سے اپنے اپنے ایجنڈے کو، اپنے اپنے مینیفیسٹو کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ سارے الیکشنز لڑیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو یا کوئی ایسی فضا پیدا ہو جس میں کہ ماحول خراب ہو۔ تو اس لیے امید ہے کہ تمام کینڈیڈیٹ چاہے ان کا تعلق جس جماعت سے بھی ہو، وہ اپنی اپنی جماعت کا مینیفیسٹو، اپنی اپنی جماعت کا ایجنڈا، اپنی اپنی جماعت کے جو سمجھتے ہیں کہ ملکی مسائل کو جس طریقے سے حل کریں گے وہ سامنے لے کر آئیں، اور پھر فیصلہ عوام کا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن 2024 کا جو الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین الیکشن، کیونکہ ماضی میں نہ تو ایسا دیکھنے کو ملا ہے، نہ ایسا کوئی میں کہوں گا کہ جو جماعتیں ہیں جو اس وقت میدان میں ہیں ان کے پاس کسی کے پاس کوئی ایجنڈا نظر نہیں آتا۔ اور 16 مہینے جو پاکستان کے ساتھ ہوا، جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہوا، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ ہوا، جو پاکستان کے دیگر معاملات کے ساتھ ہوا، یعنی کہ ایف اے ٹی ایف سے نکلے، کہیں اور پھنس گئے، کبھی آئی ایم ایف میں پھنس گئے، کبھی کشکول اٹھا لی، تو ملک کی معیشت جو ہے اس کو بجائے سہارا دینے کے اس کو مطلب کہ خرابی کی طرف لے کر گیا۔ 16 مہینے میں جتنی مہنگائی، بے روزگاری ہوئی ہے، جتنا لوگوں کے اوپر بوجھ آیا ہے، آج لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ نہ کوئی بجلی کا بل دے سکتا ہے، نہ کوئی گیس کا بل دے سکتا ہے، نہ کوئی بچوں کی فیس دے سکتا ہے، روزگار جو ہے وہ ہے نہیں۔ یوتھ اس ملک کے اندر 60% ہے، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، آگے نوکری کہیں بھی کسی کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں کچھ لوگ، اسی لیے کرائم جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں خاص طور پر موبائل سنیچنگ ہو گیا، ڈاکے ہو گئے، چوریاں ہو گئیں، اس کی وجہ یہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا فرض ہے روزگار مہیا کرنا۔ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ 2 مسئلے ہیں پاکستان میں، ایک تو یہ ہے کہ بغیر نظریات کے جمہوریت نہیں ہو سکتی میرے نزدیک۔ میں جانتا جب تک آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے آپ میدان میں نہیں آ سکتے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں 2 جماعتی نظام تھا، جب یہاں پر ایک طرف پیپلز پارٹی تھی، ایک طرف مسلم لیگ تھی، دونوں کا ایک نظریہ تھا جس کے ذریعے وہ چل رہے تھے، چاہے وہ لیفٹسٹ تھے یا رائٹسٹ تھے، چاہے وہ اسلامی جمہوری اتحاد تھا یا وہ سوشلسٹ جماعتیں تھیں، لیکن ہر کسی کا کوئی نہ کوئی نظریہ تھا۔ اس نظریے کو لے کر جو ہے میں بہت لمبی کہانی میں نہیں جاتا کہ ماضی کے اندر اگر میں اس میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ 2006 کے اندر جب یہ چارٹر اور ڈیموکریسی ہوا، جس کی بہت گفتگو ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور لوگ کہتے ہیں جناب یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک مائل سٹون ہے پاکستان کی جمہوریت کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو اس چارٹر اور ڈیموکریسی سے ہوا، کیونکہ اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ نظریاتی سیاست دفن ہو گئی ہے اس ملک کے اندر، اور مفادات کی سیاست جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور مفادات کے لیے کوئی بھی آپس میں جو ہے نا وہ ہاتھ بھی ملا سکتا ہے، گلے بھی مل سکتا ہے، اور نظریات کو قربان بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان اس لیے ایک نظریاتی ملک ہے۔ میں اس لیے نظریات کی بات پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ہمارا اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر اس نے جنم لیا تھا، اور اسی طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا قبلہ جو ہے وہ صحیح مکہ اور مدینہ کی طرف کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو یہ بتایا گیا، جس کا کئی دفعہ مذاق بھی اڑایا جاتا ہے کہ اپنے تشخص کو، اپنے کلچر کو آپ آگے لے کر چلیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اور پھر چارٹر اور ڈیموکریسی کا حشر کیا ہوا، میرے خیال میں لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے کہ ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوتی، اور اس کے اندر جو چارٹر کے اندر دیا گیا تھا
کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا, کوئی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا, نظریاتی سیاست ہوگی, ہم پاکستان کے عوام کی سیاست کریں گے, ہم کوئی مفادات کی سیاست نہیں کریں گے. ابھی میاں نواز شریف صاحب اور یہ جو پیپل پارٹی کے درمیان ہوا تھا, وہ اس کی سیاہی جو ہے سکھا رہے تھے, اور وہاں پر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اور ہمارے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ اور ایک خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں یو اے کے اندر. یعنی اس سے زیادہ اور شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ معاہدہ کر کے آئیں, ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں, دوسری طرف جن سے معاہدہ کیا ہے انہی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے آپ گولی چلانے کی کوشش کریں. اور پھر ہوا کیا کہ اس کا نقصان آگے ملک کو یہ ہوا کہ چلتے چلتے اس حالت میں ہم پہنچ گئے ہیں, مفادات کی حد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کسی کو عوام کی فکر نہیں ہے, کسی کو مہنگائی کی نہیں, کسی کو بے روزگار کی نہیں, کسی کو پاکستان کے دفاع کی نہیں, کسی کو پاکستان کی ترقی کی نہیں ہے. یہاں پر ہر چیز اپنے مفادات کے لیے, پیسے کے لیے جو ہے وہ جمہوریت میں قدم رکھا جا رہا ہے, اور ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم جمہوریت کے اندر آگے جو ہے وہ مال بٹورے اور لوگوں کو بے وقوف بنائیں اور پھر گھروں کو چلیں. اور پھر جب رجیم چینج ہوا ہے اس ملک کے اندر, وہ سارا آپ کے سامنے ہے. مجھے کوئی بتا دے پاکستان کے اندر جو شخص تھوڑی سی بھی پولیٹیکل سینس رکھتا ہے یا نظریاتی سینس رکھتا ہے کہ یہ جو 14-16 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, ایک آدمی مجھے بتا دے کہ ان کا نظریہ ایک تھا, ان کا منشور ایک تھا, ان کی سوچ ایک تھی, ان کا جو ہے وہ ویژن ایک تھا, کوئی بتا دے مجھے. لیکن وہاں بیٹھ کر کیسز ختم کرا لو, اربوں روپے جو ہے وہ ہڑپ کر جاؤ, نااہلوں کو اہل کر دو, اہل جو ہے ان کو نااہل کر دو, اور ہم جیسے لوگ جو ہے وہ جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کرپشن کے بارے میں, اللہ الحمدللہ, اور آج بھی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, اگر ہم نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو 11 سال کے اقتدار کے بعد ہم بھی کہیں باہر کسی محل کے اندر ہم نے بنا لی ہوتی, یا ہم کسی بیرون ملک میں گئے ہوتے. ہمیں بھی, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی کنگ فہد جو تھے سعودی عربیہ کے, انہوں نے مجھے پرسنلی مل کے دعوت دی کہ آپ سعودی عربیہ آ جاؤ اپنی فیملی کو لے کر, کہ آپ کے مخالف آ گئے پاکستان کے اندر, تو یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. ہم نے مشکلات کا سامنا کیا. وہ بھی وقت تھا کہ جب ہمیں کوئی کرائے پہ گھر نہیں دے رہا تھا, جب ہمارا گھر نہیں تھا اور ہم نے آرمی ہاؤس سے نکلے, وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن ہم پاکستان میں رہے, کس وجہ سے رہے کہ لوگوں کی محبت تھی, لوگوں کی چاہت تھی. لوگوں نے ثابت کیا کہ جنرل ضیاء الحق شہید کا ایک نظریہ تھا اس قوم کے لیے, انہوں نے اس کا اسلامی تشخص جو ہے وہ اجاگر کیا تھا, اور انہوں نے اس پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا, اس کو ایٹمی بنایا, اور ایک سپر طاقت کو شکست دی. وہ لوگوں کی محبت ہمارے ساتھ, علماء مشائخ کی محبت ہمارے ساتھ, کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ہم پہ انگلی. یہ پچھلے 16 مہینے میں ایف آئی اے کے کیس ہم پہ, ایف آئی آر ہم پہ, کرپشن کے کیسز ہم پہ, یعنی میرے جیسے شخص پہ 4 اینٹی کرپشن کے پرچے, اور آج بھی میں ایف آئی اے کا پرچہ بھگت رہا ہوں شرافت کی وجہ سے. کوئی بندہ مانتا نہیں ہے, لوگ پیچھے سے مڑ کے ہنستے ہیں جب میں گزرتا ہوں, اچھا جی تسی بھی, یعنی کوئی مطلب حد ہی نہیں. یہاں اربوں کے کیسز جو ہے ایک دن میں 450 سیکنڈوں میں معاف ہو جاتے ہیں. لوگ جو نااہل ہیں وہ اہل ہو جائیں گے, لیکن جو شریف آدمی ہے اس کے ساتھ ایسے. اب جو اصلی بات ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں. پچھلے 1 مہینے سے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اسلامی اور نظریاتی تشخص اس کا سامنے لائے. میں نے بہت سی دینی جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں, کچھ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اخباروں کے اندر, کچھ میں نے ملاقاتیں کی ہیں جس میں مرکزی مسلم لیگ ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. میں نے ساتھ رضوی صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے, میں نے حامد الحق صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے جو جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ ہیں, اور کچھ دوستوں سے گفتگو کی ہے جو کہ اس وقت انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ کہیں جائیں. تو کافی گفتگو کے بعد, مذاکرات کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک الائنس کے تحت جو دوست ہیں جن کے پاس چھوٹی جماعتیں بھی ہیں, کوئی بڑی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی چھوٹی جماعتیں بھی ہیں, کچھ انڈیویجول ہیں جو الیکٹیبل ہیں لیکن وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, ان سب سے میں نے رابطے کیے ہیں.
ان سب کو میں نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں. تقریباً ہمارا معاملات جو ہے وہ ہم نے طے کر لیے ہیں کہ ہم ایک الائنس جس کا نام دیں گے قومی یکجہتی اتحاد، نیشنل پولیٹیکل الائنس، اس کے تحت ہم اس الیکشن کے اندر انشاءاللہ جائیں گے. انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے بٹ یہ الائنس اس کو سپورٹ کرے گا. مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ حتمی طے ہو چکا ہے میرا. سعد رضوی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے. وہ الائنس میں شاید اس اسٹیج پہ نہ آئے لیکن ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. اور اسی طرح حامد الحق صاحب سے میری حتمی بات ہو چکی ہے. جی ڈی اے کے ساتھ بھی میں سندھ میں گفتگو ہوئی ہے. میں کل کی میٹنگ کے بعد شاید ایک دن کے لیے کراچی جاؤں، میں ان سے ملاقات کروں. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ دھکے نوسی سیاست، یہ جو کیا کہتے ہیں وراثت کی سیاست، اس وراثت کی کہیں گے موروثی سیاست، اس کا خاتمہ ہو. یہاں تو میں حیران ہوتا ہوں جب میں میٹنگیں دیکھتا ہوں ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ 15 منٹ لگ جاتے ہیں کہ اپنی فیملی کا شکریہ کرتے ہو. السلام علیکم جناب چودھری مرزا صاحب، السلام علیکم جناب چودھری صاحب، السلام علیکم. پتہ لگتا ہے بھی فیملی ختم ہوئی تو دوسروں کی باری تو آنی نہیں ہے. صحیح بات. تو اس لیے یہ کوئی ٹھیکہ کسی نے پاکستان کا نہیں دیا ہوا. ہم چاہتے ہیں دیکھیں 9 مئی کو جو ہوا اس سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس نے ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیا. معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی اس کو غلط اس میں نہ لے کانٹیکسٹ میں. اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دنیا کے اندر کنونشنل وارفیئر ختم ہو گئی. آپ نے دیکھ لیا کہ جو متھ تھی کہ جناب یہ ناقابل تسخیر ریاست ہے، اس کے پٹاخے نکال دیے حماس نے. آپ نے دیکھ لیا. تو اسرائیل اگر حماس کو اور فلسطینیوں کو پر قابض نہیں ہو سکا، جس کے پیچھے آج امریکہ بھی کھڑا ہوا. افغانستان نے بھی متھ توڑی تھی 2 سپر پاورز کی، بلکہ 40 ملکوں کی. آپ نے دیکھ لیا تھا، پہلے روس کی پھر امریکہ کی. میں متھ کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں. ہم امریکہ کے بھی ساتھ ہیں، ہم چائنا کے بھی ساتھ ہیں، لیکن پاکستان کو ایک نیا ہم نے وہ دینا ہے، تشخص دینا ہے جس میں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. وہ متھ جب ٹوٹ گئی تو اس لیے کنونشنل وارفیئر تو ختم ہوگی نا. اسرائیل جیسی طاقت جس کے پیچھے پورا امریکہ کھڑا ہوا ہے، پورا یورپ کھڑا ہوا ہے، پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے، آج حماس کو وہ نہیں لٹا سکے. کتنے دن ہو گئے، کتنی قربانیاں دے چکے ہیں وہ نہیں. تو قوموں کو اس وقت پتہ کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ اداروں کو لڑوا دیں، فاصلے پیدا کر دیں، اور عوام کے اور اداروں کے درمیان اتنا فاصلہ کریٹ کر دیں کہ دشمن کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہ ہو، اپنے ہی لوگ اپنے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ ہمارے سوشل میڈیا، اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر. 5th جنریشن وارفیئر یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہاں پر انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزار سے زیادہ لوگ لیے ہیں. کوئی کہتا ہے 10,000 ہے، کوئی کہتا ہے 5,000 ہے، جن کو تنخواہ ہمارے دشمن دے رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ایک ہی کام کری جا رہے ہیں، ٹویٹر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، وی لاگ کے ذریعے، کہ بس ایک اداروں کو گالی دیتے رہو اور عوام اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ آپ ایک خلا پیدا کر دیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم مضبوطی کی طرف لے کر چلیں. اس کو ایک نظریاتی ملک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت، ایک تحفہ دیا تھا 27 رمضان کو. ہم نے اس کا وہ تشخص جو ہے بحال کرنا ہے جو ایک اسلامی نظریاتی ریاست سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا. اس پہ میں نے بہت محنت کی ہے. ہمارا مینیفیسٹو بھی جو ہے وہ چند دنوں میں چھپنے گیا ہوا ہے، وہ آ جائے گا. ہر سبجیکٹ کے ساتھ، چاہے وہ گورننس ہے، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ فارن پالیسی ہے، چاہے وہ لیبر میں بات ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی ہے، وہ ساری باتیں ہم نے اس کے اندر رکھی ہیں. ہر اپنے جو ہم نے پرابلم اور سلوشنز دیے ہیں، اس سلوشن کے ساتھ ایک پوزیشن پیپر لگایا ہے جو کہ ہم نے بہت محنت سے تیار کیا ہے، جو بتائے گا کہ اس ملک کو کس ڈگر پہ ہم نے لے کر چلنا ہے. وہ انشاءاللہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا تو میں وہ بھی پیش کروں گا. اور یہ اگر الائنس ہمارا کل میں نے کوئی 15-20 لوگوں کو دعوت دی ہے، کچھ اور لوگ بھی پھر آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے.
اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر یہ جو اس وقت ایک فضا ہے جو کہ ابر آلود ہے یہ تھوڑی سی چھٹے، دھند تھوڑی سی دور ہو، لوگوں کو کوئی امید کی کرن نظر ہے. اس وقت کوئی امید نہیں ہے لوگوں کو، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو نے آنا ہے وہ عوام کے لیے ماضی ان کا اگر دیکھیں تو آگے مستقبل نظر نہیں آتا، اندھیرا نظر آتا. تو ہم نے ہمارا یہ کسی وقت ضیاء فاؤنڈیشن کا دولت شریف فاؤنڈیشن جب بنائی تھی تو ہم نے ایک سلوگن دیا تھا من الظلمات الی النور، کہ ظلم سے روشنی کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف. تو وہی اس وقت اس قوم کو ضرورت ہے، اس کی یوتھ کو ضرورت ہے. دوسرا اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ہم نے ایک فل تیار کیا سیکشن اپنے مینیفیسٹو میں. میں سمجھتا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی اس ملک کی اکانومی کے، اور اس وقت ہم نے ان کو ناراض کیا ہوا ہے. ہم نے ان کے لیے راستے کھولنے ہیں. ہم یہ پرپوز کریں گے کہ ان کو ووٹ کا بھی حق دیا جائے اور ان کو پاکستان کے اندر الیکشن لڑنے کا بھی حق دیا جائے، یا ان کے لیے ریزرو سیٹس رکھی جائیں، کیونکہ پاکستان کی 34 ارب ڈالر جو ہماری فورن ایکسچینج کے آتے تھے یہاں پہ، وہ اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے آتے تھے. اور اس وقت یہ حال ہے کہ ہمیں 20 بلین پہ بھی نہیں رہ گیا جو ریمیٹنسز ہماری. مجھے نہیں پتا کوئی ناراضگی کی وجہ سے یا کس وجہ سے. اسی طرح ہماری ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ جو ہے، یعنی میں اکانومی پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کل انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. پریس کو بھی میں نے لاہور میں دعوت دی ہے. میں کہا آج اپنے حلقے کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے، اور آنے والے دنوں میں ہم کیا کوشش کر رہے ہیں. کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. باقی ہم بیٹھے ہیں یہاں، کوشش کرتے رہیں گے. جنوبی پنجاب کے مسائل کے بارے میں جناب روشنی ڈالیں. سوئی گیس کی بات ہوئی کہ پورے پرانے دور میں آپ نے فرمایا تھا سوئی گیس. وہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھیں، ہم نے جتنی کوشش کی اس حلقے کے اندر، یہ بیٹھے ہوئے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ چودھری مرزا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ وائٹل نے اپنی جیب سے پنجاب کے بجٹ سے زیادہ یہاں کنٹریبیوٹ کیا اس شہر میں. چاہے وہ آپ ہاسپٹل لے لیں، چاہے وہ آپ دسترخوان لے لیں، بات کرنے والی نہیں ہے. چاہے وہ آپ ابھی دیکھ لیں کہ جو انہوں نے شہر کی خدمت کی ہے. اس کے باوجود جب 2002 میں یہاں آیا تھا 190 گاؤں میں بجلی کوئی نہیں. سوئی گیس ہم نے لے جانے کی کوشش کی، لیکن لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خوش کیوں نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے؟ کوئی ہم نے کوئی غلطی کی کہ ناراضگی کرتے ہیں؟ ہم نے شرافت کی سیاست کی، ایمانداری کی سیاست کی، کوئی کمیشن نہیں لیا، کوئی الزام نہیں لگا ہم پہ. یہاں میں آپ کو پروف کے ساتھ لا کے دیتا ہوں کہ ہمارے علاوہ جو ایم این اے یہاں جیت کر آئے ہیں، میرے پاس پروف تھے. میں نے خیر ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بخشے سب کو، مطلب جو نہیں ہے اس دنیا میں جو ہے ان کو بھی. ایک ہی سیاست ہوتی تھی کہ حلقے میں عوام کو نہیں ملنے آنا، لیکن جس دن کمیشن لینا ہے اس دن چیک لینے آنا. اچھا سر، آپ نے الائنس کی بات کی ہے، یہ پی ڈی ایم کی طرز کا کوئی الائنس ہوگا؟ اور اس میں معاف کرے، نام ہی نہ لے میرے آگے، میں بہت لڑکے کو اچھا سر، نہیں، اس کا بیسک جو ہے کنسیپٹ کیا ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں گی؟ کیا پی ٹی آئی والے بھی اس میں ہیں یا اس طرح کا کوئی آپ کا ہے ان سے بات ہر کرنے کا؟ جماعت کے ساتھ ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی، جیسے میں نے ساتھ رضوی صاحب سے بات کی ہے، مرکزی مسلم لیگ سے کی ہے. کل کا میں نے ٹائم ان کے ساتھ طے کیا ہوا. ہو سکتا ہے کل ہم یہ بھی اناؤنس کر دیں کہ وہ اور ہم مل کر الیکشن لڑیں. اس الائنس کا سربراہ کون ہوگا؟ یہ سب سے پوچھیں گے. سر اچھا سڈنلی سر جس طرح آپ نے دو کوشش تو میں کر رہا ہوں. اجاز صاحب، اگر ہماری پارٹی کے یہ نیا طریقہ ہے کہ وہ پارٹی میں بیٹھ جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، دوستوں کو لے کے، بھائیوں کو لے کے، باپ کو لے کے، پھر پارٹی کہتی ہے جی ہمارا وزیر اعظم یہ ہونا چاہیے. اگر میں کوشش کر رہا ہوں تو شاید سر 2018 میں آپ نے الیکشن لڑا پی ٹی آئی کے ساتھ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. 2023 میں بھی آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. تو ابھی ایسی کیا وجوہات ہوئی کہ آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ چھوڑ دی ہے؟ جی آپ نے چھوڑی یا ان کی طرف سے بیان تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو منشور ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، الیکشن سر پر آ گئے، تو کس طرح آپ عوام کو موٹیویٹ کریں گے، کس طرح آپ کو ووٹ دیں؟ ہمارا منشور چھاپنے کے لیے گیا ہوا ہے انشاءاللہ. میں نے ابھی اتنی لمبی بات کی ہے، آپ نے سنی نہیں میری بات. جی جی سر. اگر سن لیتا تو یہ سوال نہ کرتے آپ. سر وہ دوسرا سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے ایک ریٹ کی تھی پی ٹی آئی کے ایم این اے کے خلاف. وہ ریٹ قبول ہو گئی تھی اور وہ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. تو پی ٹی آئی کی طرف سے پیشکش آئی تھی کہ ہم اپنے ایم پی اے بھی اٹھاتے ہیں.
हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। तो 23 में पेश हुई, इस पर क्या कहेंगे? सैनड में जो करारदाद पेश हुई है, पता नहीं कोई टेस्टर लगाया होगा और उन्हें देखने के लिए कोई मौलाना साहब ने शायद रिक्वेस्ट कर दी हो या किसी और ने। अच्छा, कहते लेवल हैं आपको अचानक से दूर की खबर होती है कासिम के अब्बा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देंगे? कासिम की अम्मी से पूछो। कासिम के अब्बा का आप नहीं बता सकते। इधर तो कोई नहीं रोक रहा था। अच्छा सर, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कह रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि इसमें कुछ चांस है, बनता नजर आ रहा है फ्यूचर में? देखिए हम तो खुद इसी चक्कर में हैं क्योंकि हमें भी यहाँ पे परेशानी का सामना है और था भी। ये शुक्र है कि मेरे पे क्योंकि 3 हमले हुए थे, सुसाइडल अटैक हुए थे 2000 उसमें, और अभी भी हालात ऐसे हैं। कल हमारे बड़े अजीज़ मौलाना साहब थे, महमूद साहब, उनका जो हुआ है वहाँ पर, तो मैंने फिर लिख के भेजा था आईजी को और इंटीरियर मिनिस्टर को और इंटरिम गवर्नमेंट को कि मेरी जिस तरह पहले सिक्योरिटी थी वो बहाल की जाए, तो उन्होंने थोड़ी सी मेहरबानी की है। तो मैं समझता हूँ ये एक कदम है लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ। सर, इलेक्शन 2018 में एक बंदा बाहर से आया है, तो यहाँ पे आके आवाम को बड़े बड़े दावे किए कि इलेक्शन जीतने के बाद हम यहाँ पे बिजनेस टावर लगाएंगे और वाइट की लोगों को रोजगार देंगे। वो आवाम कहती है कि वो जो दावे थे वो आवाम को खुद बनाने के लिए थे। अब जनरल इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर आवाम हुर्नाबाद की आपका साथ दे रही है। क्या इलेक्शन जीतने के बाद आप हुकूमत के इत्तेहादी बनेंगे और फंड लाएंगे जैसे आप टॉप स्टाइल से हुर्नाबाद को? भाई अगर ये हम कामयाब हो गए तो घूमते खुद हमारे पास आएंगे चल के। अल्लाह करे हमारे जो हैं अच्छे दोस्त हैं, अगर वो हम इकट्ठे मिल के लड़ेंगे, और हमने एक दूसरे से ये वादा किया कि हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह इंसान की कोशिश जद्दोजहद ही होती है। हमारी मिसाल तो सामने आपके कि बगैर हुकूमत में हुए भी आवाम की खिदमत नहीं छोड़ी। आपने अभी जी बात सर, की ये फोर्डाबाद की कि फोर्डाबाद में हम बिजली रहे हैं। सर, आपके आने से पहले खाली फोर्डाबाद में नहीं, फोर्डाबाद से लेकर सर हारूनाबाद सीन वहाँ पे ये था कि जो जी सर, ये जो सेनेट में अभी किया हुआ था कि इस इलाके में बिजली और सड़कें इसलिए नहीं बन सकती कि इंडिया हमला कर देगा थे, वो आवाम डरे हुए थे। आपके आने के बाद उनका वो खौफ टूटा है कि यार बिजली भी लग सक रही है तो सड़कें भी बन सकती है। हमने यहाँ तक भी किया था कि जो आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, कि जब माइनें लगी थी बॉर्डर पे, जितने किसान थे जिनके फील्ड्स में माइनें लगी थी, उनको मैंने खुद जाकर GHQ में मीटिंग करके उनको कंपनसेशन दी। जी सर, ये जो सेनेट में अभी इलेक्शन को पोस्टपोन करने के हवाले से करारदाद पेश की गई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं? पूरी इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। सजाद साहब, छोटी सी गुजारिश है, दहशत गर्दी के कुछ बात बनाकर इलेक्शन को इंतवा जो है इसमें देखिए इन चीज़ों पे गुफ्तगू करने का मतलब ये है कि अब आप करना आप एक दफ़ा 8 फरवरी का आ गया। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल एक 2 केस लगे हुए थे, उस पर एक पे तो मैंने ट्वीट करके तो सारी डिटेल दे दी थी, आप लोगों ने अगर ट्विटर पे देखा होगा। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस है, अहमद कसूरी साहब को बोलने नहीं देते वहाँ पे, जिसके वालिद साहब शहीद हुए थे। दूसरा केस ये लगा हुआ है अहली नाअहली का, जिसको कहते हैं 62(1)(f). बार बार चीफ जस्टिस साहब एक ही बयान दे रहे हैं कि एक शख्स ने इसको बनाया, एक शख्स ने इसको बनाया। ठीक है कि नहीं जी? ये आप सुन रहे होंगे रोड, बिल्कुल सुन रहे। मतलब जहाँ से वो सोकर उठता है तो वही शख्स याद आता है, सोने के लिए जाते हैं वही शख्स याद आता है, उधर बैठते हैं वही शख्स याद आता है, लाइव प्रोग्राम दिखाते हैं। मैं बड़े अदब के साथ यहाँ को ये कहना चाहता हूँ, 1985 की असम्बली ने 8वीं तरमीम पास की, ठीक है कि नहीं? 62(1)(f), 63 उसके अंदर उसका हिस्सा थे, जिसको कहते हैं सादिक और अमीन। इसमें कोई शक नहीं, सादिक और अमीन पैगम्बरों के अलावा कोई नहीं हो सकता, लेकिन एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना कि मैं पूरे मुल्क को लूट के चला जाऊँ और वो कहे ये सादिक और अमीन है, तो फिर तो बहुत ज़्यादती वाली बात है। अगर एक शख्स ने वो बनाया था तो 8वीं तरमीम कोई अंडू हुई? हाँ, कोई बताए ना। सही बात, पूरी पार्लियामेंट ने और सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से उसको पास किया। उसके बाद कितनी हुकूमतें आई? 1988 की हुकूमत आई, 1990 की आई, 93 की आई, 97 की आई, 2002 की आई, 2008 की आई, 2013 की आई। पाकिस्तान की तारीख पूरी पड़ी हुई है यहाँ। किसी असम्बली ने 62, 63 को छेड़ा? फिर ये किस तरह कह रहे हैं कि आप एक शख्स ने इसको बनाया?
अशरफ मुबशरा सादिक अमीन नहीं थे? अशरफ मुबशरा जो थे सारे साबिक और अमीन है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात को तो नोट करें ना आप। यानी ये बात करना अच्छा लगता है पब्लिक के अंदर आप सही कि आप एक ही शख्स के पीछे बात करें। आप ये तो देखें ना, उसके बाद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, बेनज़ीर वज़ीर आज़म, इमरान खान वज़ीर आज़म, उसके बाद मार्शल लॉ, जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ, उसके बाद जनाब 18 में गिलानी साहब, फिर सारे के सारे गुजर गए। आप 63 वन अब याद आ रही है तो भाई उनको पकड़ के बुलाओ, उनको सजा दो। आप एक शख्स के पीछे बात कर रहे हैं। असम्बलियों के अंदर, पार्लियामेंटों के अंदर 18वीं तरमीम आई है, उसके बाद कितनी आई है? 19वीं तरमीम आई है उसके बाद। 8वीं तरमीम से लेकर 19वीं तरमीम कितनी बनी? 8वीं तरमीम से लेकर 19 कितनी बनी? 11 तरमीमों में आपको नहीं नजर आया 63 वाले? सर तो आपको सर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए? बात यह है, मैं ये कह रहा हूँ कि गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। 20 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। लोग दर बदर हो गए हैं। बाप से लेके शुरू होते हैं और पोता और पोते से अगली जनरेशन तक केसेस हल नहीं होते। और आपको फिक्र पड़ी हुई है जनाब के ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये एक शख्स ने किया, ये 2 शख्सों ने किया। कितनी तरमीमें गुजर गई हैं? 11 तरमीमों में तो तब्दीली आई नहीं है। और ज़ियाउल हक ने गलती कर दी थी। भाई ज़ियाउल हक ने गलती की तो ये सारे जितने सियासतदान हैं सारे गलत हैं इसका मतलब। तो सर आपको इस जो मौका है, जो ये 8वीं तरमीम और 18वीं तरमीम, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ताकि ये शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट जाना है। पहले पत्थर पे लकीर के बारे में सवाए बीवी के तो किसी से बात ही नहीं कर सकते। शुक्र है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ। अच्छा सर थैंक यू सर।